زمانہ قدیم کی بات ہے۔ شام کے علاقے میں ایک نبی رہتے تھے جن کا نام حضرت ایوب علیہ السلام تھا۔ وہ نہ صرف نبی تھے بلکہ انتہائی مالدار، باعزت، مہربان اور نیک دل انسان تھے۔ ان کا خاندانی سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے جا ملتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں موجود تھیں۔ وہ بڑے بڑے کھیتوں، چراگاہوں، باغات اور مال مویشیوں کے مالک تھے۔ ان کے غلام اور نوکر خدمت پر مامور رہتے۔ ان کی بیوی بچے نہایت سعادت مند اور نیک سیرت تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ دولت اور دنیاوی آسائشوں کے باوجود وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے، عبادت سے دل لگاتے، محتاجوں کی مدد کرتے اور عاجزی میں رہتے۔ جب زمین پر حضرت ایوب علیہ السلام کی نیکی اور ایمانداری کا چرچا بڑھا تو شیطان کو جلن ہونے لگی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے رب، ایوب کا ایمان خالص نہیں۔ وہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کیونکہ تو نے اسے بے پناہ مال، صحت اور خوشیاں دی ہے۔ اگر تو ان سب نعمتوں کو چھین لے تو وہ تیرا نام لینا چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آزمانے کی اجازت دی، لیکن ساتھ فرمایا، تو جو چاہے کر لے لیکن ایوب کے دل و ایمان کو نہ چھونا۔ پہلی آزمائش، مال و دولت کا زوال۔ شیطان نے سب سے پہلے ان کی دولت کو نشانہ بنایا۔ ایک دن سخت طوفان آیا، کھیت برباد ہو گئے، مویشی مر گئے، باغات جل گئے، ان کے غلام بکھر گئے، غلے کے ذخیرے ختم ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یہ سارا نقصان دیکھا تو آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کہا، اے رب، تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اولاد کو نشانہ بنایا۔ ایک دن جب سب بیٹے ایک مکان میں جمع تھے، اچانک ایک زوردار زلزلہ آیا اور وہ مکان ان پر گر گیا، سب کے سب جاں بحق ہو گئے۔ یہ خبر جب حضرت ایوب تک پہنچی، ان کے آنکھوں سے آنسو ضرور نکلے لیکن زبان سے پھر بھی صرف یہ الفاظ نکلے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر شیطان نے ان کے جسم کو بیماری میں مبتلا کیا۔ وہ ایک ایسی بیماری میں گرفتار ہو گئے کہ ان کے جسم کا گوشت گلنے لگا، کیڑے پیدا ہو گئے، بدبو آنے لگی اور لوگ ان سے گھن کھانے لگے۔ لوگوں نے انہیں بستی سے باہر نکال دیا۔ وہ ایک ویران جھوپڑی میں منتقل ہو گئے جہاں ان کی وفادار بیوی حضرت رحمت اللہ ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، کبھی کپڑے دھوتی، کبھی جھاڑو دیتی تاکہ تھوڑا بہت کھانے کا انتظام کر سکے۔ ایک دن جب بیوی کو کام نہ ملا اور فاقے کی نوبت آ گئی تو وہ ایک امیر عورت کے پاس گئی۔ اس عورت نے ان کی حالت دیکھ کر طعنہ دیا، اگر مدد چاہیے تو اپنے بال کاٹ کر دو۔ حضرت رحمت مجبوری میں راضی ہو گئی اور اپنی بال کاٹ دی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو ان کا دل تڑپ اٹھا، لیکن انہوں نے پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس حالت میں 18 سال تک صبر کرتے رہے، نہ شکایت، نہ گلہ، نہ فریاد، صرف شکر، دن رات اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ آخرکار ایک دن انہوں نے نہایت عاجزی سے دعا مانگی، مجھے میرے رب بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب رحم کرنے والا ہے، اور تو رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا فوراً قبول فرمائی۔ ایک فرشتہ آیا اور کہا، اے ایوب، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ زمین سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے اس پانی سے غسل کیا، پیا، اور جیسے ہی پانی ان کے جسم سے لگا تمام بیماری ختم ہو گئی۔ گوشت بھر گیا، جلد نکھر گئی اور وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے، بلکہ
ان جیسے اور بھی دیے، اور یہ ہمارے طرف سے ایک رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت ایوب کو پہلے سے دوگنی دولت دی گئی، نئی اولاد عطا کی گئی، پرانی عزت و مقام بحال ہوا، بیوی کو بھی خوبصورت بال اور حسن واپس ملا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ساری عمر لوگوں کو صبر، شکر اور توکل کی تلقین کرتے رہے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں آزمائشیں ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے لیکن انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ صبر کے بعد ضرور کامیابی اور انعام ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ شکریہ۔